جی علی حسنین صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو یہ یو ٹرن جس کو کہا جا رہا ہے جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے لیا ہے؟ کچھ لوگوں کے خیال میں شاید یہ ان کا پہلے دن سے یہی پلان تھا that he will force the countries to negotiate with امریکہ. وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں. یہ ٹیرفز کی اناؤنسمنٹ کر کے انہوں نے مذاکرات کے لیے سب کو مجبور کر دیا ہے. مگر دوسرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ اتنا شاید پریشر ان کو امریکہ میں سے ہی آیا، چاہے وہ ان کی اپنی گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا بزنس انڈسٹری ہے، کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں اس میں دو تین ایشوز ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ٹرمپ کی ہسٹوریکلی نیگوسیشن کا طریقہ اور ان کا گورننس کا طریقہ بہت ایڈ ہاک ہے. وہ بہت یہ یو ٹرن وغیرہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا، اور جس طرح کے لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک ہسٹری بھی نیگوسیشن کی ہے کہ بہت میکسیملسٹ پوزیشن لے کر لوگوں سے کنسیشن لے کر اس کے بعد واپس آتے ہیں. اس کی یہ کوشش لگتا ہے پھر کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت ایک ہائی سٹیکس مسئلہ ہے. اور اس کے اندر دو اور چیزیں ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں. ایک یہ کہ پچھلے کوئی 3-4 سالوں سے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو ڈی لنک کرے، اور چائنیز اکنامک گروتھ جو بہت تیزی سے ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کرے. اس وقت ایک دونوں ملک جو ہیں وہ ایک بہت زیادہ انٹرمیشڈ یا بہت قریبی ان کے تعلقات ہیں ٹریڈ کے. چائنا کا بہت بڑا جو ٹریڈ کا سرپلس ہے وہ امریکہ جاتا ہے، اور امریکہ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں جو امپورٹ کرتا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ چائنا سے آتا ہے. دونوں ملک ایک دوسرے کی مجبوری بنے ہوئے ہیں. تو اس کو امریکہ کی کوشش ہے کہ اس کو ڈیلنگ کریں، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا کی گروتھ اس سے زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے، اور امریکہ کو اپنی اسٹریٹجک کے لیے پوزیشن کے اوپر ایک فکر ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو گلوبل ٹریڈ ہے اس سے امریکہ میں جو جس کو بلو کالر ورکر کہتے ہیں، جو فیکٹریوں میں مزدور ہوتے ہیں یا جو لو اسکل جابس میں ہیں، ان کو پچھلے کوئی 20-30 سالوں سے ان کے آؤٹ کمز جو ہیں، ان کی جو انکم لیولز ہیں وہ پریشر میں آئی ہیں. کیونکہ اگر چائنا میں ایک ورکر کم پیسوں کے اوپر وہ کام کر کے دے رہا ہے تو جو گاہک ہے وہ امریکن ورکر سے نہیں مشین بنوائے گا یا پارٹ بنوائے گا یا کام کروائے گا. اور ٹرمپ کی پولیٹیکل اپیل جو ہے اس کا ایک تعلق اس بلو کلاس ورکر سے ہے. تو یہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ. ٹھیک، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، آپ نے علی حسنین صاحب کی بات سنی. ہی فوکسڈ آن دا بیک گراؤنڈ کہ صدر ٹرمپ نے یہ فیصلے کیوں کیے. سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو یہ ریورسل ہوا ہے، وہی والی بات کہ ڈی لنک کرنا چاہ رہے ہیں چین اور امریکہ کے ٹریڈ کو، یا کوئی اور وجہ کہ باقی ممالک نے تو بات کر لی؟ یہ ڈی لنک یا جو یو ٹرن ہے، ڈیمیج جو ہے وہ آلریڈی گلوبل اکانومی کو ہو چکا ہے، اور یہ ایک لاسٹنگ ڈیمیج جو ہے وہ رہے گا. آپ نے دیکھا کہ چونکہ کل تک کی جو اناؤنسمنٹ تھی اس میں تھا کہ ریسیپروکل ٹیرف کے علاوہ باقی سب کم ہوں گے. ای یو جو تھا، ای یو نے اپنے ٹیرف لگائے ہوئے تھے. آج ای یو نے بھی اپنے کوئی $25 بلین کے جو انہوں نے ٹیرف یو ایس پروڈکٹ پہ لگائے تھے، گو کہ انہوں نے واپس 90 ڈیز کے لیے سسپینڈ کر دیے تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ امریکن جو سسپینشن ہے اگلے 90 دن میں کیا ہونے کیا جا رہا ہے. اب یہ 3 مہینے میں ٹرمپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ کنسیشنز لینا چاہ رہے ہیں مختلف ملکوں سے، یا وہ ایک طرف دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جو ڈی انویسٹمنٹ کریں اور وہاں پہ امریکہ میں آ کے اپنی پروڈکشن شروع کریں؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کنٹراڈکٹری ہیں ایک دوسرے سے. کیونکہ اگر میں اپنے ملک میں امریکن امپورٹ جو ہے اس کو میں بالکل کھول دیتا ہوں تو پھر مجھ سے یہ توقع کیوں کی جائے کہ میں اپنی انویسٹمنٹ بھی جا کے امریکہ میں کر رہا ہوں گا. ٹریڈ ہو یا اکانومی ہو، آپ کے شوز پہ بارہا بات ہو چکی ہے کہ اکانومی کے لیے جو سب سے زیادہ ایک کلنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ انسرٹینٹی ہوتی ہے، اور یہ انسرٹینٹی ایک دفعہ ٹرمپ نے انٹروڈیوس کروا دی ہے. انہوں نے اپنی پہلی ٹرمپ میں کیے گئے جو پہلی مدت میں کیے گئے مختلف جو معاہدات تھے ان سے بھی بیک ٹریک کیا. انہوں نے اپنے دوستوں اور دشمنوں کو ایک طرح سے وار کیا. اگر چائنا کے ایڈیشنل ٹیرف سے پہلے دیکھا جائے تو 35% ایڈیشنل ٹیرف جو تھا وہ چائنا پہ اگر لگ رہا تھا تو 32% جو تھا وہ تائیوان پہ بھی لگا دیا گیا تھا، جس کی کا سیکیورٹی اور ایگزسٹنس کا سارا دار و مدار
ہے ہی امریکہ پہ. اسی طرح سے اگر ہم نافٹا کی بات کرتے ہیں جو کہ امریکہ کینیڈا اور میکسیکو, تو ان پہ ابھی تک آٹو موبائل پہ ٹیرف جو ہیں وہ موجود ہیں, اور ٹرمپ نے ابھی فارماسیوٹیکل پہ ٹیرف لگانے کا جو ہے اعلان بھی کر رکھا ہے. تو اگر میں مختصر سم اپ کروں تو ان کے دوستوں یا ان کے امریکہ کے جو ایڈورسریز ہیں, اب کسی کو بھی امریکن پالیسیز پہ اعتبار نہیں رہا. دوسری طرف جو WTO ہے جو کہ ایک ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکانزم تھا جو کہ پوری دنیا کو ایک رول بیسڈ ٹریڈ پہ چلا رہا تھا, اپنی پہلی مدت صدارت میں ٹرمپ نے اس کے ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ ٹریبونل کو ڈس فنکشنل کر دیا جب انہوں نے ویٹو کیا تھا اس میں ممبرز کی تعیناتی کا, اور آج تک وہاں پہ ممبر اپوائنٹ نہیں ہو سکا, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اسی لیے وہ اس کو چیلنج نہیں کر پا رہا ہے WTO میں, یا اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ نہیں کر پائے گا کہ وہاں پہ جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ باڈی ہے وہ پہلے دور صدارت میں ٹرمپ نے اس کو ڈس فنکشنل کر رکھا ہے.